بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، ستارے کی قسم جب وہ اترے، یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جب آپ معراج کی رات آسمانوں سے زمین پر تشریف لائے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ تو بہکے ہیں اور نہ ہی بے راہ چلے، یعنی حضور علیہ والسلام کے قلب اطہر میں کبھی بھی کسی بھی برائی کا خیال تک نہیں آیا، اور نہ ہی آپ کبھی بھی کسی غلط راستے پر چلے، آپ ہمیشہ صراط مستقیم پر رہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، یعنی حضور علیہ والسلام بہک کیسے سکتے ہیں، گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ کی کوئی بھی بات اپنی خواہش سے ہوتی ہی نہیں ہے، پھر آپ کی بات کس کی طرف سے ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ وما ینطق عن الہوی، ینطق نطق کلام کرنا، ہوا مانے خواہش، وما ینطق عن الہوی، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ یہ نفس کے کمال کا انتہائی درجہ ہے کہ انسان کی ہر بات اللہ کی رضا میں، اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے، اور پھر انسان کی اپنی خواہش کوئی خواہش نہ رہے، وہ یہ دیکھے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ عن الہوی، اپنی خواہش سے آپ کچھ بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وحی یوحی، وحی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ حضور علیہ والسلام کی زبان اقدس سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، اور آپ کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے فرمایا حج فرض ہے، ایک شخص نے عرض کی کیا ہر سال؟ حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، پھر آپ نے ہی فرمایا، پھر انہوں نے سوال کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، تیسری مرتبہ سوال کیا تو حضور علیہ والسلام کیا فرمایا؟ اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، کہ حضور علیہ والسلام کی زبان سے اگر نکل جاتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے، تو پھر جس طرح ہر سال روزے فرض ہیں تو پھر ہر سال حج بھی فرض ہو جاتا۔ یہ حضور علیہ والسلام کی زبان اقدس سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی کلام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھایا ہے، علمہ انہیں سکھایا ہے، شدید القویٰ سخت قوتوں والے نے، ذو مرۃ طاقت والے نے۔ شدید القویٰ ذو مرۃ، شدید قوتوں والے، سخت قوتوں والے، ذو مرۃ طاقتور نے انہیں سکھایا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں اور ان میں جو صفات ہیں، شدید القویٰ، ذو مرۃ، فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ سب سے بہترین اور عمدہ قول جو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں جسے اپنایا ہے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے روح البیان میں جسے ارشاد فرمایا ہے، سب سے بہترین قول کیا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے۔ شدید القویٰ
شدید قوتوں والے، سخت قوتوں والے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے. جیسے سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن وہ بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ شدید القوا ذو مرتین میں جو سکھانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. علمہ شدید القوا، سخت قوتوں والے طاقتور نے انہیں سکھایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو. حضور کو سکھانے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے. ایک قول یہ بھی ہے جو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ شدید القوا ذو مرتین یہ جبریل امین کی صفات ہیں، اور معنی یہ ہیں کہ بڑی قوتوں والے طاقتور نے انہیں تعلیم دی یعنی حضرت جبریل امین نے. لیکن اس سے زیادہ عمدہ قول وہ یہ ہے کہ شدید القوا ذو مرتین اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو تعلیم دی ہے. اگر جبریل امین مراد لیں تو پھر مراد یہ ہوگی کہ جبریل امین اس قرآن کی وحی لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئے. اس وحی کا نزول جبریل امین کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر کیا گیا ہے. باقی تعلیم دینے والی ذات، سکھانے والی ذات وہ اللہ ہی کی ذات ہے. جبریل امین لانے والے ہیں، قرآن کو لے کر آئے. علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى، انہیں سخت قوتوں والے طاقتور نے سکھایا ہے یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے. یہ ایک آیت تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی علم کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. حضور کو سکھانے والا کون؟ اللہ. اللہ حضور کو سکھانے والا ہے جس کے علم میں کوئی کمی نہیں، اور سیکھنے والی ذات اللہ کے حبیب جن کے سیکھنے میں کوئی کمی نہیں، اور جو کتاب سکھائی گئی وہ قرآن جس میں کسی علم کی کمی نہیں. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین تبیانا لکل شیء، قرآن ہے، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. قرآن اللہ کی لاریب کتاب جو علوم کا خزانہ ہے، اس میں ابتدا اور انتہا کے سارے علوم موجود ہیں. اللہ علام الغیوب، سارے غیبوں کا جاننے والا، وہ سکھا رہا ہے اور اپنے حبیب کو سکھا رہا ہے. تو پھر بتاؤ کہ کس علم کی کمی رہ گئی ہوگی؟ اللہ نے اپنے حبیب کو علوم کے خزانے عطا فرمائے، علوم کے خزانے. علمہ شدید القوا، بڑی طاقتوں والے نے، سخت طاقتوں والے نے انہیں سکھایا ہے. ذو مرۃ، طاقت والے. فاستوى، پھر اس نے استوا فرمایا. استوا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر استوا فرمایا. جیسے قرآن کی دیگر آیت میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا. اب استوا کے معنی کیا ہیں؟ استوا کے لفظی معنی تو ہیں کہ کہیں بیٹھ جانا، قرار پکڑ لینا کسی کی سیدھ میں. اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے یہ معنی مراد نہیں لے سکتے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے یا اللہ نے عرش پر قرار پکڑا ہوا ہے، یہ معنی نہیں لے سکتے. اللہ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. فاستوى، پھر اس جلوے نے یعنی اللہ نے استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام آسمان بری کے سب سے اونچے کنارے پر تھے. افق کہتے ہیں آسمان کے کناروں کو، افق. اعلیٰ معنی سب سے بلند. ہوا سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس. اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر استوا فرمایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی رات جبریل امین کے ساتھ چلے، ساتوں آسمان کے اوپر، عرش بری کے نیچے، ساتوں آسمان کے اوپر. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، سب سے بلند و بالا آسمان بری کے کنارے پر آپ موجود تھے. جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ ٹھہر گئے، عرض کرنے لگے اگر میں اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر لوح قلم یہ ساری منزلیں طے کرتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالی کے قرب خاص میں پہنچے، اللہ کے قرب خاص میں۔ ثم دنا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا۔ دنا قریب ہونا، دنا قریب ہوا کون؟ وہ۔ اب وہ سے مراد حضور بھی ہو سکتے ہیں اور وہ سے مراد اللہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں۔ ثم دنا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو قرب خاص عطا فرمایا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر مزید قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں تک کہ قوسین، دو کمانوں کی مقدار یا اس سے بھی کم۔ قوس کہتے ہیں کمان کو جس سے تیر چلایا جاتا ہے، قوس، قوسین دو کمان۔ قوبہ مانے مقدار، قوب قوسین دو کمانوں کی مقدار، او ادنا یا اس سے بھی کم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا اور اللہ نے اتنا قرب خاص عطا فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ دو کمانوں کی مقدار یا اس سے بھی کم فاصلہ رہا۔ اور عربی کے اندر جب کسی کا انتہائی قرب بیان کرنا ہو کہ یہ میرا انتہائی مقرب ہے، تو اس طرح محاورتاً کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان جب کسی کو گلے لگاتا ہے تو ہاتھوں کو اس طرح بڑھاتا ہے تو یہ کمان کی طرح بن جاتا ہے، کمان کی طرح، اور پھر وہ اپنے آغوش میں اسے لے لیتا ہے، اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اس سے انتہائی محبت کرتا ہے۔ تو یہاں مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، وہ جسم سے پاک ہے، اس کے لیے جسم کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے اس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں سمجھایا گیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمان بری کے سب سے اونچے کنارے سے بھی اوپر تشریف لے گئے اور لامقام رب کا دیدار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا قرب عطا فرمایا کہ اس قرب کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ یوں بیان کیا گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو دو کمانوں یا اس سے بھی کم مقدار فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ یہ جو آیت ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پچھلی آیات میں جو صفات ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں، کیونکہ وحی فرمانے والا اللہ ہے، اور اللہ نے فرمایا الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف وحی کی، ما اوحا، جو وحی کی۔ اس لیے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اسی بات کو ترجیح دی کہ یہاں جو صفات ہیں وہ اللہ اور اس کے حبیب کی صفات کا بیان ہے اور شب معراج کا بیان ہے۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو اس نے یعنی اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ اب وہ وحی کیا تھی، وہ کلام کیا تھا، اللہ نے اسے راز رکھا۔ اس میں سے انشاءاللہ چند باتیں ہم کل سماعت کریں گے۔ تو ایک قول کے مطابق یہ ترجمہ کیا گیا، یہ تفسیر بیان کی گئی کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کے پیارے حبیب کی صفات کا بیان ہے۔ اس قول کے مطابق ہم دوبارہ ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا علمہ شدید القوا، سخت قوتوں والے نے انہیں سکھایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ذو مرۃ، طاقتور نے، اللہ بڑی طاقت والا ہے، سخت قوتوں والا ہے۔ فاستویٰ، پھر اس نے استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھے، جہاں جبریل امین ٹھہر گئے اور حضور اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر مزید قریب ہوا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو خاص قرب خاص عطا فرمایا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، تو دو کمانوں یا اس سے بھی کم مقدار فاصلہ رہ گیا۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو بیان کرنے، آپ کی عظمتوں کو سن کر خوش ہونے اور خوش ہونے والوں میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ شامل فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ نجم کی آیات اتنی پیاری آیات ہیں کہ اگر تفاسیر کے حوالے سے، جیسے امام فخر الدین رازی ہیں، تفسیر روح البیان ہے، تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر خازن ہے، تفسیر ساوی ہے، الحمدللہ تمام تفاسیر کا میرا مطالعہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ تو ایک ایک آیت کی انہوں نے کئی تفسیریں بیان کی، کئی معنی، تو بعض مفسرین اس سے کچھ معنی لیتے ہیں، بعض مفسرین کچھ معنی لیتے ہیں، لیکن جو سب سے راجح معنی تھا علمہ شدید القوا کا، جسے امام فخر الدین رازی نے اپنایا، وہ یہی کہ شدید القوا ذو مرۃ یہ اللہ کی صفات ہیں، اور یہ قرآن کی دیگر آیات اور احادیث سے بھی مطابقت رکھتی ہیں۔ باقی اس کی ایک اور تفسیر کہ شدید القوا ذو مرۃ یہ جبریل امین کی صفات ہیں، تو پھر اس کا شان نزول کیا ہوگا، اس کا واقعہ کیا ہوگا، وہ دیگر تفاسیر ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ صرف 12 منٹ کا درس ہوتا ہے تو ہم نے ایک تفسیری قول آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اگر کوئی شدید القوا ذو مرۃ کی تفسیر میں فرماتا ہے کہ جبریل امین کی صفات ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی تفسیری ایک قول ہے، اور پھر اس کے اپنے واقعات ہیں، حضرت جبریل امین کی اپنی شان و عظمت کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے علوم سے ہمیں بے حد علم عطا فرمائے۔ اصل یہ ہے کہ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں تو آیت ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم میں سے کوئی کچھ بھی نہیں لے سکتا، اللہ کے علم میں سے کوئی کچھ بھی نہیں لے سکتا، ذرہ برابر بھی کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا اللہ کے علوم میں سے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر اتنا ہی لے سکتا جتنا اللہ چاہے، تو اللہ جسے جتنا چاہے علم عطا فرما دیتا ہے، اللہ جسے جتنا چاہے علم عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ قرآن کے علوم سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔